صاحب آپ کی کیا فیلنگز ہیں؟ شجر یہ ایک ایسا کام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث پاک ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یعنی ایک طرف قیامت قائم ہو رہی ہو اور کسی کے ہاتھ میں پودا ہو تو اسے چاہیے کہ تاخیر نہ کرے، پودا لگا دے۔ یہ حدیث پاک اس کی کتنی اہمیت بیان کرتی ہے۔ اس کے ہاتھ میں بیج ہو، پودا ہو تو وہ لگا دے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا اگر تمہارے کانوں تک یہ آواز آ جائے کہ فتنہ دجال یہ اٹھ کھڑا ہوگا، یہ آ گیا، تو اس وقت بھی فرمایا کہ تم اس کو لگانے میں وہ عجلت سے کام نہ لو بلکہ ٹھہراؤ کے ساتھ اس کام کو کرو، اچھے طریقے سے لگا لو۔ یعنی ہم جتنی احتیاطیں بیان کر رہے ہیں کہ اور ہمارا نعرہ یہی ہے کہ پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے۔ اس جتنی روایات ہم یہ پڑھتے ہیں نا، اس میں ایک چیز بطور خاص یہ بیان کی گئی کہ جس نے درخت یا پودا لگایا اور پھر اس کو قائم کرنے پر صبر بھی کرتا رہا اور وہ مشقت یہ برداشت بھی کرتا رہا، یہ باقاعدہ روایات میں یہ ٹیمپرامنٹ ریکوائرڈ ہے، یہ بالکل ہے۔ کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا، کوئی بلڈنگ بنا دی تو ٹھیک ہے، 1 سال محنت ہوئی تو وہ کھڑی ہوگی، پوری بلڈنگ بن گئی، اب آدمی مطمئن ہے، جس نے پیسہ لگایا وہ بھی مطمئن ہے، یہ کام چل گیا۔ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ علاقوں میں گئے، لوگوں نے بتایا یہ آپ نے پودا لگایا، یہ تو کتنی خوشی داخل ہوتی۔ اس طرح جو یہ صدقات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مساجد، مدارس، اس طرح وہ بھی جب آتے ہیں تو آباد کاری دیکھتے ہیں تو دل میں خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے مرحومین کے نام کے لیے یہ کام کیا تھا، اللہ پاک قبول فرمائے۔ تو اسی طرح جو یعنی وہ تو 1 سال میں بھی بلڈنگ کھڑی ہو سکتی ہے، لیکن یہ پودوں والا کام ایسا ہے کہ درخت بنانے تک ان کو بچوں کی طرح پرورش چاہیے، ان کو وہ پیار بھی چاہیے، پیار سے مریں خدمت چاہیے پوری، اسی طرح دیکھ بھال ان کی چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی درخت لگانے اور پودے لگانے کی یہ اہمیت بیان کی تو وہاں باقاعدہ یہ کلمات بھی فصبر علی قیامہا، ان کو کھڑا کرنے تک اس صبر میں قائم اس نے کیا، یہ چیزیں بیان فرمائی۔ اچھا، پھر دوسری طرف ہم جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باقاعدہ درخت قائم ہیں، فصلیں ہیں، یہ سب چیزیں آپ جب کوئی لشکر بھی بھیجا کرتے تھے نا تو ان سے یہ آپ تلقین فرمایا کرتے تھے کہ درختوں کو نہیں کاٹنا، فصلیں برباد نہیں کرنا، یعنی ان چیزوں کا خیال کرنا ہے، یہ باقاعدہ ان کو۔ اسلام کتنا انوائرمنٹ فرینڈلی ریلیجن ہے، یعنی یہ بھی بات سمجھیے نا کہ لوگ کہتے ہیں یار دوسرے ملکوں والے یا دوسری قوموں والے درختوں پر اور فارسٹ پر، اگر اسلامی تعلیمات پڑھیں تو کتنی واضح حدیثیں موجود ہیں، ایون دشمن کے ملک میں بھی جانا تو ان کے درخت بھی نہیں کاٹنے۔ جی ہاں بالکل، اللہ، یعنی یہ چیز نہیں کرنی۔ پھر ساتھ صرف کاٹنا اور اس کی ممانعت، ساتھ ساتھ یہ بھی تعلیم اسلام نے دی کہ درختوں کے سائے میں کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے دوسرے لوگوں کی منفعت میں وہ نقصان پہنچے۔ یعنی اگر کسی کو استنجا، پیشاب وغیرہ کی حاجت ہے تو درخت کے نیچے نہیں بلکہ اس کو بھی یہ چیز صاف ستھری رکھنی ہے، کیونکہ جس مقصد کے لیے یہ درخت لگایا گیا ہے کہ کوئی آئے گا مسافر، اسے سایہ ملے، اچھی ہوا ملے، تو یہ اس کے لیے کام منع کیا کہ درختوں کے پاس، درختوں کے نیچے اپنی حاجت بھی اس طرح نہیں بلکہ وہ بھی درختوں سے ہم نے دور جانا ہے۔ اور بھی اس کے کچھ نقصانات بیان کیے کہ اس وجہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ درخت یا پودا لگانا، پھر اس کی دیکھ بھال کرنا اور پھر اس کے بعد کے بھی حقوق، جب پھل کھانے کا وقت آیا تو اب یہ نہیں کہ اب کچھ ایسے معاملات کر دیں کہ جس کی وجہ سے اس کی منفعت وہ حاصل نہ ہو، تو ہمیں ان تمام چیزوں کی حفاظت کا یہ بھی حکم دیا گیا۔ تو شجر کاری کی اہمیت کی قیامت قائم ہو، اور اس کی شرح میں یہ بھی علماء نے فرمایا کہ علامات قیامت جب تم دیکھو تو اس وقت بھی تمہارے ہاتھ میں اگر پودا ہے تو لگا دو پودا، یعنی وہ پودا لگاؤ، اس میں جلدی کرو، یہ کام کرنا چاہیے۔